باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی محمد وعلی آلہ الطیبین الطاہرین واللعنۃ الدائمۃ علی اعدائہم اجمعین اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی کتابہ المجید بسم اللہ الرحمن الرحیم شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان۔ محترم ناظرین کرام، قرآن مجید کا 25ویں پارے کا خلاصہ آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ قرآن مجید کے 25ویں پارے میں سورہ مبارکہ فصلت کی باقی ماندہ آیات یعنی آیت نمبر 47 سے لے کر آیت نمبر 54 تک یہ 25ویں پارے میں شامل ہیں۔ اس کے علاوہ سورہ مبارکہ شورا، سورہ مبارکہ زخرف اور سورہ مبارکہ دخان اور سورہ مبارکہ جاسیہ کی ابتدائی 36 آیتیں اس پارے میں شامل ہیں۔ اس پارے کی ابتدائی آیت میں خداوند کریم نے فرمایا کہ قیامت کا علم جو ہے وہ فقط اور فقط خداوند کریم کے پاس ہے، اور وہی خداوند کریم ہے کہ جو پھلوں سے، شگوفوں سے پھلوں کو نکالتا ہے، اور وہی خداوند کریم جو جانتا ہے کہ ہر مادہ جو ہے وہ اپنے رحم میں کیا اٹھایا ہوا ہے، اور ان تمام چیزوں کا علم جو ہے وہ خداوند کریم کے پاس ہے۔ پھر اس کے بعد خداوند کریم نے شرک کی نفی کی اور فرمایا کہ یہ جو کفار جو معاد کا انکار کرتے ہیں یعنی دوبارہ اٹھائے جانے کا انکار کرتے ہیں، اس کی ایک وجہ جو ہے وہ یہ دنیا کی رنگینی ہے، یعنی یہ دنیا کی رنگینی میں اس قدر مست ہو چکے ہیں کہ یہ سمجھتے ہیں کہ بس ہماری تو یہی زندگی ہے، اس کے بعد کی کوئی زندگی نہیں ہے۔ پھر اس کے بعد خداوند کریم نے انسان کی ایک بری خصلت کا ذکر کرتے ہوئے آیت نمبر 51 میں ارشاد فرمایا کہ وَإِذَا أَنْعَمْنَا عَلَى الْإِنسَانِ أَعْرَضَ وَنَأَىٰ بِجَانِبِهِ وَإِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ فَذُو دُعَاءٍ عَرِيضٍ کہ جب ہم انسان کو نعمت عطا کرتے ہیں تو یہ منہ پھیر لیتا ہے، جب یہ خوش و خرم ہوتا ہے، جب اس کی دنیا بالکل ٹھیک جا رہی ہوتی ہے، ہر طرف سے نعمتوں کی فراوانی ہوتی ہے، تو یہ ہم سے منہ پھیر لیتا ہے اور ہم سے کنارہ کشی اختیار کرتا ہے۔ لیکن جیسے ہی جب ہم اسے کسی مصیبت میں گرفتار کرتے ہیں تو بڑی لمبی چوڑی دعائیں کرنے والا ہماری بارگاہ میں بن جاتا ہے۔ پھر اس کے بعد خداوند کریم نے توحید کی طرف اشارہ کیا اور کافروں کے بارے میں بیان ہوا کہ یہ اللہ سے ملاقات کے بارے میں شک میں مبتلا ہے، اور یوں تقریباً یہ سورہ مبارکہ فصلت یہاں پر تمام ہوتی ہے۔ اگلی سورہ سورہ مبارکہ شورا ہے۔ ابتدائی آیت میں خداوند کریم نے اپنی مالکیت اور اپنی عظمت کو بیان فرمایا، اور یہ بھی بیان فرما دیا کہ یہ جو وحی ہے یہ عظمت والے خداوند کریم کی جانب سے ہے۔ اس کے بعد شرک کی نفی کی گئی، اور پھر اگلی آیات میں خداوند کریم نے قرآن مجید کے نزول کا مقصد بیان فرمایا کہ ہم نے قرآن مجید کو اس وجہ سے نازل کیا کہ ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس قرآن مجید کے ذریعے سے لوگوں کو محشر کے دن سے ڈرائیں کہ جس دن ایک گروہ جنت میں ہوگا اور ایک گروہ جہنم میں ہوگا، اور اس دن ظالموں کا کوئی مددگار نہیں ہوگا۔ پھر خداوند کریم نے اپنی توحید کی دلیلوں کو بیان کیا، اور پھر دوبارہ شرک کی نفی کی، اور پھر فرمایا کہ دین جو ہے وہ خدا کے نزدیک ایک ہی ہے، یعنی آدم سے لے کر خاتم تک جتنے انبیاء دین کو لے کر آئے ہیں وہ ایک ہی دین ہے۔ شریعتیں مختلف ہو سکتی ہیں، احکامات مختلف ہو سکتے ہیں، لیکن جو اصول دین ہیں وہ اصول دین تمام انبیاء کے نزدیک ایک ہی ہیں۔ جیسے کہ آیت نمبر 13 میں خداوند کریم ارشاد فرماتا ہے شرع لکم من الدین ما وصى به نوح والذی اوحینا الیک وما وصینا به ابراہیم وموسیٰ وعیسیٰ ان اقیموا الدین ولا تتفرقوا فیہ کبر علی المشرکین ما تدعوهم الیہ اللہ یجتبی الیہ من یشاء ویہدی الیہ من ینیب۔ اللہ نے تمہارے لیے وہی دین مقرر کیا کہ جس کے قائم کرنے کا حضرت نوح علیہ السلام کو حکم دیا، اور جو بذریعہ وحی ہم نے تیری طرف بھیج دی، اور جس کی تاکید کا حکم ہم نے ابراہیم اور حضرت موسیٰ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دیا تھا، اور اس دین کو قائم رکھنا اور اس میں پھوٹ نہ ڈالنا۔ جس چیز کی طرف آپ انہیں بلا رہے ہیں وہ تو ان مشرکین پر گراں گزرتی ہے، اور اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے اپنا برگزیدہ بناتا ہے، اور جو بھی اس کی طرف رجوع کرے وہ اس کی صحیح رہنمائی فرماتا ہے۔ تو اس آیت میں خداوند کریم نے ذکر فرما دیا کہ دین جو ہے وہ ایک ہی تھا جو آدم سے لے کر خاتم تک تمام انبیاء لے کر آئے۔ تفرقہ کب ہوا؟ تفرقہ جو ہے وہ علم آ جانے کے بعد ہوا، اور وہ تفرقہ کیوں ہوا کہ یہ لوگ آپس میں ایک دوسرے پر سبقت اور برتری لینا چاہتے تھے، لہٰذا دنیاوی اعتبار سے ایک دوسرے پر سبقت لینے کے لیے ان لوگوں نے دین میں تفرقہ ڈالا۔ پھر اس کے بعد خداوند کریم نے بیان فرمایا کہ یہ کفار و مشرکین جتنی دلیلیں دیتے ہیں یہ ساری کی ساری دلیلیں اللہ کے نزدیک باطل ہے، اور ان پر اللہ کا غضب ہے،
اور یہ لوگ شدید عذاب کے منتظر رہیں۔ پھر اس کے بعد خداوند کریم نے فرمایا کہ قیامت برحق ہے اور اس دن حساب و کتاب بھی جو ہے وہ برحق ہوگا، اور جو لوگ یہ ایمان رکھتے ہیں وہ قیامت سے ڈرتے ہیں۔ پھر اللہ نے فرمایا کہ جو لوگ بھی دنیا چاہتے ہیں ہم ان کو دنیا دے دیتے ہیں، لیکن جو شخص دنیا ہی کا طالب ہو، آخرت اس کے مد نظر نہ ہو، تو پھر وہ یہ شخص جان لے کہ پھر آخرت میں اس کا کوئی حصہ کوئی نصیب نہیں ہے۔ خداوند کریم ارشاد فرماتا ہے کہ من کان یرید حرث الآخرہ نزد لہ فی حرثہ ومن کان یرید حرث الدنیا نؤتہ منہا وما لہ فی الآخرۃ من نصیب۔ جو بھی آخرت کی کھیتی چاہتا ہے ہم اس کی آخرت کی کھیتی میں اضافہ کرتے ہیں، اور جو دنیا کی کھیتی چاہتا ہے ہم اسے اس دنیا میں سے بھی دے دیتے ہیں، لیکن ایسے شخص کے لیے آخرت میں کوئی حصہ اور کوئی نصیب نہیں ہے۔ پھر اس کے بعد شرک کی نفی کی گئی اور مشرکین کے عذاب کا تذکرہ ہوا اور صاحبان ایمان کی جزا کو بیان کیا گیا۔ اور پھر اس کے بعد آیت نمبر 23 میں خداوند کریم نے یہ بیان فرما دیا کہ یہ جو ہمارے رسول نے اتنی زحمت اٹھائی ہے، رسالت کو پہنچایا ہے، اس کا اجر رسالت کیا ہے۔ فرمایا کہ ذالک الذی یبشر اللہ عبادہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى ومن یقترف حسنۃ نزد لہ فیہا حسنہ ان اللہ غفور شکور۔ کہ یہ جو ہم نے نعمتیں گنوائی ہیں، یعنی یہ جو صاحبان ایمان کی نعمتیں ہم نے پچھلی آیت میں ذکر ہوا ہے، یہ وہ چیز ہے کہ جس کے ذریعے سے خداوند کریم اپنے ان بندوں کو بشارت دیتا ہے جو صاحبان ایمان لے کر آئے اور نیک اعمال انجام دیے۔ بس اے حبیب آپ کہہ دیجئے کہ میں تم سے کوئی اجر نہیں چاہتا مگر یہ کہ میرے اقربا سے مودت اختیار کرو، اور جو بھی اللہ کی بارگاہ میں ایک نیکی اپنائے گا تو خداوند کریم اس کی اس نیکی کو بڑھاتا رہے گا، اور خداوند کریم بہت زیادہ بخشنے والا بھی ہے اور بہت زیادہ شکر کرنے والا بھی ہے۔ تقریباً فریقین کی روایت میں یہ بات موجود ہے کہ وَمَن یقترف حسنۃ، یہاں پر حسنہ سے مراد اہل بیت اطہار کی محبت ہے، کہ جو شخص بھی اہل بیت اطہار کی محبت اپناتا ہے خداوند کریم اس کی محبت میں اضافہ کرتا رہتا ہے۔ پھر اس کے بعد خداوند کریم نے ارشاد فرمایا کہ خداوند کریم ہی وہ ہے کہ جو اپنے بندوں سے توبہ کو قبول کرنے والا ہے۔ وَالَّذِي یقبل التوبۃ عن عبادہ ویعفو عن السیئات ویعلم ما تفعلون۔ خداوند کریم وہ ہے کہ جو اپنے بندوں کی توبہ کو قبول کرتا ہے اور برائیوں سے درگزر کرتا ہے، اور وہ تمام وہ چیزیں جانتا ہے جو تم اعمال انجام دیتے ہو۔ پھر اس کے بعد خداوند کریم نے ارشاد فرمایا کہ ہم نے رزق کو پھیلایا کیوں نہیں ہے، یعنی فراوان جو ہے وہ اس دنیا میں کیوں نہیں چھوڑ دیا، ایک کو فقیر ایک کو مثال کے طور پر امیر کیوں بنایا ہے۔ تو خداوند کریم فرماتا ہے کہ وَلَوْ بَسَطَ اللَّهُ الرِّزْقَ لِعِبَادِهِ لَبَغَوْا فِي الْأَرْضِ وَلَكِنْ يُنَزِّلُ بِقَدْرٍ مَا يَشَاءُ إِنَّهُ بِعِبَادِهِ خَبِيرٌ بَصِيرٌ۔ اگر خداوند کریم اپنے رزق کو اپنے بندوں کے لیے پھیلا دیتا ہے، یعنی رزق کی فراوانی ہوتی ہر شخص کے پاس، تو لبغوا فی الارض، تو یہ سب کے سب زمین میں طغیان کرتے، سرکشی کرتے خداوند کریم کے سامنے۔ ولیکن ینزل بقدر ما یشاء، لیکن خداوند کریم ایک خاص معین مقدار میں جو خداوند کریم چاہتا ہے رزق نازل کرتا ہے، اور وہ خداوند کریم اپنے بندوں سے باخبر بھی ہے اور ان کے اعمال کو دیکھ بھی رہا ہے۔ پھر اس کے بعد خداوند کریم نے توحید کی مزید نشانیوں کو بیان کیا اور فرمایا کہ یہ دنیا جو ہے وہ بہت تھوڑی ہے، اور جو کچھ اللہ کے پاس اجر و ثواب ہے وہ اس دنیا سے بہت بہتر بھی ہے اور باقی رہنے والا بھی ہے۔ اور پھر فرمایا کہ برائی کی جزا اسی جیسی برائی ہے، لیکن جو شخص معاف کر دے اور صلح کر لے تو اس کی جزا اللہ کے اوپر ہے۔ پھر فرمایا کہ مظلوم ظالم سے اپنے ظلم کا بدلہ لے سکتا ہے، اور ظالم کے لیے دردناک عذاب ہے، اور ظالمین کے عذاب کو بیان کیا گیا۔ پھر اس کے بعد اللہ کی توحید کو بیان کیا گیا، اور پھر آخری آیت میں تقریباً اختتام میں خداوند کریم نے یہ بیان فرمایا کہ وحی کے 3 طریقے ہیں، یعنی خداوند کریم جب بھی کسی بندے سے گفتگو کرتا ہے تو ان 3 طریقوں میں سے کوئی ایک طریقہ اپناتا ہے۔ فرمایا کہ وَمَا كَانَ لِبَشَرٍ أَن يُكَلِّمَهُ اللَّهُ إِلَّا وَحْيًا أَوْ مِن وَرَاءِ حِجَابٍ أَوْ يُرْسِلَ رَسُولًا فَيُوحِيَ بِإِذْنِهِ مَا يَشَاءُ إِنَّهُ عَلِيٌّ حَكِيمٌ، کہ خداوند کریم نے کسی بھی بندے سے گفتگو نہیں کی مگر یہ کہ وحی کے ذریعے سے، یعنی براہ راست وحی الہی کو اس کے دل پر اتارا، یا پھر پردے کے پیچھے سے، یعنی پردے کے پیچھے سے اس کو وحی الہی سنائی دی اور اس نے فرشتے کو نہیں دیکھا، او یرسل رسولا، یا پھر اس نے خداوند کریم نے ایک وحی کے فرشتے کو بھیجا، اور وہ وحی کا فرشتہ جو ہے وہ اس کے پاس آتا ہے، وہ اس فرشتے کو دیکھتا بھی ہے، اور وہ فرشتہ اپنے پروردگار کے اذن سے اللہ کی وحی کو اس کے سپرد کرتا ہے۔ تو یہ 3 طریقے ہیں، یا تو براہ راست وحی ہوتی ہے، یا پردے اور حجاب میں رہ کر وحی ہوتی ہے، یا پھر جو ہے وہ ایک فرشتے کے ذریعے سے خداوند کریم فرشتہ نازل کرتا ہے
جو اللہ کی وحی لے کر آتا ہے۔ یہاں پر تقریباً سورہ مبارکہ شورا اختتام پذیر ہوتی ہے، اور اس کے بعد جو اگلی سورہ ہے وہ سورہ مبارکہ زخرف ہے کہ جس کی کل 79 آیات ہیں۔ اس کی ابتدا میں خداوند کریم بیان فرماتا ہے کہ قرآن مجید کو عربی میں ہم نے کیوں نازل کیا۔ فرمایا کہ قرآن مجید کو عربی میں اس وجہ سے نازل کیا گیا تاکہ تم قرآن مجید میں سمجھ بوجھ حاصل کر سکو، کیونکہ عربی زبان میں جتنی وسعت ہے اور عربی زبان میں جو فصاحت اور بلاغت پائی جاتی ہے وہ کسی بھی زبان میں نہیں پائی جاتی، لہٰذا عربی میں اس کو نازل کیا گیا تاکہ تم اس کی فصاحت اور اس کی بلاغت کو سمجھو، اس کی گہرائیوں کو سمجھو اور خدا کے کلام میں غور و فکر کرو۔ پھر فرمایا کہ گزشتہ اقوام نے اپنے انبیاء کا مذاق اڑایا تو ہم نے انہیں شدید عذاب میں مبتلا کیا۔ پھر خداوند کریم نے توحید کی نشانیوں کو بیان کیا اور اس عقیدے کی نفی کی کہ اللہ نے اپنے لیے کچھ لڑکیاں چن لی ہیں اور تمہیں بیٹوں کے ساتھ مختص کر دیا ہے۔ اور پھر اس کے بعد دوبارہ خداوند کریم نے زمانہ جاہلیت کی ایک جہالت کا تذکرہ کرتے ہوئے بیان فرمایا کہ جب کسی کو لڑکی کی بشارت دی جاتی تھی تو اس کا چہرہ جو ہے وہ سیاہ پڑ جاتا تھا۔ پھر ملائکہ کو جن سے مؤنث سے قرار دینے پر مذمت ہوئی، یعنی جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ ملائکہ جو ہیں وہ لڑکیاں ہیں، تو خداوند کریم نے اس کی مذمت کی اور فرمایا کہ جب ملائکہ کو ہم خلق کر رہے تھے تو کیا تم ان کو کھڑے ہوئے دیکھ رہے تھے کہ وہ لڑکی ہیں یا لڑکیاں ہیں؟ تمہارے لیے اپنے اس دعوے کے لیے کوئی دلیل موجود نہیں ہے۔ پھر اس کے بعد شرک کی نفی کی گئی اور اس بات کی بھی مذمت کی گئی کہ دین کے معاملے میں کوئی شخص یہ نہ کہے کہ ہمارے باپ دادا اسی دین پر تھے تو ہم بھی اسی دین پر چلیں گے، یعنی دین کو محکم دلیلوں سے سمجھا جاتا ہے اور دین کو محکم دلیلوں سے اپنایا جاتا ہے۔ اس کے مقابل میں یہ اندھی تقلید کہ کیونکہ ہمارے باپ دادا اسی دین پر تھے لہٰذا ہم بھی اسی دین پر رہیں گے، یہ انتہائی قابل مذمت فعل ہے اور عقل بھی اس کو جو ہے وہ قبیح فعل شمار کرتی ہے۔ اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ ہوا اور بتوں سے ان کی بیزاری کو خداوند کریم نے بیان کیا، اور پھر اس کے بعد خداوند کریم نے کفار کے اس قول کو بیان کیا کہ جو کفار کہتے تھے کہ اگر یہ قرآن نازل ہی ہونا تھا تو مکہ اور مدینہ میں سے کسی بڑے آدمی پر نازل ہوتا، یعنی مالی اعتبار سے، مادی اعتبار سے جو شخص مالدار ہوتا اس پر اس قرآن کو نازل ہونا چاہیے تھا۔ وَقَالُوا لَوْلَا نُزِّلَ هَذَا الْقُرْآنُ عَلَى رَجُلٍ مِّنَ الْقَرْيَتَيْنِ عَظِيمٍ، یہ لوگ کہتے ہیں کہ یہ قرآن نازل کیوں نہیں ہوا ایک ایسے مرد کے اوپر جو کہ دو قریوں میں سے یعنی مکہ اور مدینہ میں سے بہت عظیم بندہ یعنی بڑا آدمی جو ہے وہ ہو، اس کے اوپر قرآن نازل کیوں نہیں ہوا؟ اس کے جواب میں خداوند کریم نے ارشاد فرمایا کہ اَهُمْ يَقْسِمُونَ رَحْمَةَ رَبِّكَ نَحْنُ قَسَمْنَا بَيْنَهُمْ مَعِيشَتَهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَرَفَعْنَا بَعْضَهُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ لِيَتَّخِذَ بَعْضُهُمْ بَعْضًا سُخْرِيًّا وَرَحْمَةُ رَبِّكَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ۔ فرمایا کہ کیا یہ لوگ اللہ کی رحمت کو تقسیم کرنے والے ہیں، یعنی خداوند کریم ہے کہ جو منصب کو دینے والا ہے یا اپنی رحمت سے جس کو چاہے مختص کرنے والا ہے، تو کیا یہ لوگ اللہ کی رحمت کو تقسیم کرنے والے ہیں؟ پھر خداوند کریم فرماتا ہے کہ ہم نے ان کے درمیان ان کی دنیاوی زندگی میں ان کی معیشت کو تقسیم کیا اور ہم نے بعض کو بعض پر فوقیت دی، بعض کے درجات کو بلند کیا تاکہ بعض دوسرے بعض کا مذاق اڑائیں۔ اور پھر فرمائے کہ جو آپ کے رب کی جو رحمت ہے وہ ان تمام چیزوں سے بہتر ہے جو یہ لوگ جمع کرتے ہیں، یعنی جو ان کا مال و دولت ہے وہ آپ کے رب کی رحمت جو ہے وہ اس سے کہیں زیادہ بہتر ہے۔ لہذا جو ان کا یہ قول ہے کہ قرآن مجید جو ہے وہ مکہ اور مدینہ میں سے کسی ایک بڑے آدمی پر نازل کیوں نہیں ہوا، تو یہ نازل کروانا جو ہے وہ کسی کے اختیار میں نہیں ہے، یہ نازل کرنا خداوند کریم کے اختیار میں ہے۔ پھر اس کے بعد آیت نمبر 36 میں خداوند کریم نے ارشاد فرمایا کہ جو بھی خدائے رحمان سے منہ موڑتا ہے خداوند کریم اس پر ایک شیطان کو مسلط کر دیتا ہے اور وہ شیطان اس کے ساتھ ساتھ رہتا ہے۔ وَمَن يَعْشُ عَنْ ذِكْرِ الرَّحْمَنِ نُقَيِّضْ لَهُ شَيْطَانًا فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ، جو بھی خدائے رحمان سے منہ موڑے ہم اس پر ایک شیطان کو معین کر دیتے ہیں، فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ، پس وہ شیطان اس کے ساتھ ساتھ رہتا ہے۔ پھر اس کے بعد مشرکین کی مذمت ہوئی اور جناب موسیٰ اور فرعون کا قصہ بیان ہوا کہ فرعون اپنی بادشاہت اور جاؤ حشم کو دلیل حقانیت سمجھتا تھا، یعنی وہ یہ سمجھتا تھا کہ میں جو ہے وہ بادشاہ ہوں، میرے پاس جو ہے وہ مال و دولت موجود ہے اور میری اتنی بڑی بادشاہت ہے، لہٰذا میں جو ہے وہ اس حق پر ہوں، اور موسیٰ کے پاس کیونکہ مال دنیا نہیں ہے، مثال کے طور پر ایک سادہ سے آدمی ہے، اگر وہ حق پر ہوتے
تو ان کے پاس بھی بہت بڑی بادشاہت ہوتی، اور فرعون جو ہے وہ یہ کہتا تھا کہ اگر یہ موسیٰ سچے نبی ہیں تو اس کے اوپر آسمان سے سونے کے کنگن کیوں نہیں اترے اور اس کے ساتھ ملائکہ کیوں نازل نہیں ہوئے۔ تو یہ باتیں جو ہے سن کر فرعون کی قوم نے جو ہے وہ حضرت موسیٰ کا انکار کیا اور فرعون کی اطاعت کی، اور خداوند کریم نے اس کے مقابلے میں انہیں عذاب میں مبتلا کیا۔ پھر اس کے بعد جناب عیسیٰ علیہ السلام کا حوالہ دیتے ہوئے فرمایا کہ جو عیسیٰ علیہ السلام کی قوم تھی وہ بھی گروہوں میں تقسیم ہو گئی، اور انہیں بھی اللہ کے عذاب نے آ گھیرا، اور پھر قیامت اور اس کے بعض حالات کا تذکرہ ہوا، صاحبان ایمان کی جزا کا تذکرہ ہوا اور کفار کے عذاب کا تذکرہ ہوا، اور پھر اس بات کی نفی کی گئی کہ اللہ کا کوئی بیٹا ہے، اور پھر خداوند کریم نے اپنی توحید کو بیان کیا، اور یہاں پر سورہ مبارکہ زخرف اختتام ہو جاتی ہے۔ اس کے بعد کی جو سورہ ہے وہ سورہ مبارکہ دخان ہے کہ جس کی 59 آیتیں ہیں گی۔ ابتدائی آیت میں خداوند کریم نے شب قدر کا تذکرہ کیا، فرمایا کہ انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکۃ انا کنا منذرین فیہا یفرق کل امر حکیم، بے تحقیق ہم نے اس قرآن مجید کو بابرکت رات میں نازل کیا، اور ہم جو ہے وہ اس قرآن کے ذریعے سے ڈرانے والے تھے، اور اس رات میں خداوند کریم نے ہر حکمت والے حکم کو تقسیم کر دیا۔ تو یہ شب قدر کے تذکرہ ہے کہ شب قدر کی جو رات ہے وہ انتہائی بابرکت رات ہے کہ جس میں خداوند کریم نے قرآن مجید کو نازل کیا۔ پھر اس دن سے ڈرایا گیا کہ جس دن آسمان دھوئیں کی مانند ہوگا اور جو لوگوں کو اپنے گھیرے میں لے لے گا، اور لوگ اس عذاب سے پناہ مانگیں گے۔ پھر اس کے بعد آیت نمبر 17 سے لے کر آیت نمبر 33 تک قوم فرعون کی ہلاکت کا تذکرہ ہوا۔ پھر اس کے بعد خداوند کریم نے فرمایا کہ کفار جو ہے وہ دوبارہ اٹھائے جانے کا انکار کرتے ہیں، اور پھر ارشاد ہوا کہ ہم نے زمین اور آسمان کو بغیر کسی مقصد کے یعنی کھیل کود کے لیے خلق نہیں کیا، بلکہ زمین اور آسمان کو خلق کرنے کا ایک واضح مقصد ہے، اور ہم نے ان کو حق کے ساتھ اور برحق خلق کیا۔ پھر اس کے بعد فیصلے والے دن کا تذکرہ ہوا کہ جس دن کوئی بھی کسی کو بے نیاز نہیں کر پائے گا مگر جس پر اللہ رحم فرمائے۔ پھر اس کے بعد زقوم درخت کا تذکرہ ہوا جو کہ جہنم کا ایک درخت ہے، جو کہ جہنمی کی اور دوزخیوں کی غذا بنے گا، اور صبح و شام ان کو اسی درخت سے جو ہے وہ کھلایا جائے گا اور پلایا جائے گا۔ اور پھر اس کے بعد خداوند کریم نے متقین کی جزا کا ذکر فرمایا، اور پھر یہاں پر سورہ مبارکہ دخان ختم ہو جاتی ہے، اور اس کے بعد جو اگلی سورہ ہے وہ سورہ مبارکہ جاسیہ ہے کہ جس کی 32 آیتیں اس پارے میں شامل ہیں۔ ابتدائی آیت میں خداوند کریم نے توحید اور اس کی نشانیوں کو بیان کیا، اور پھر اس کے بعد فرمایا کہ کافر جو ہے وہ ہماری آیتوں کے سامنے تکبر سے پیش آتے ہیں اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ پھر خداوند کریم نے دوبارہ توحید کو بیان کیا اور بشریت کو، عالم بشریت کو پروردگار کا شکر کرنے اور پروردگار کی نعمتوں میں غور و فکر کرنے کی دعوت دی۔ اس کے بعد خداوند کریم نے بنی اسرائیل کا تذکرہ کیا کہ انہیں ہم نے عالمین پر فضیلت عطا کی اور واضح اور روشن نشانیاں انہیں دکھلائیں، لیکن وہ پھر بھی باز نہ آئے اور ہمارے سامنے سر تسلیم خم نہیں ہوئے۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حکم دیا گیا کہ وہ یکسوئی کے ساتھ شریعت پر ثابت قدم رہیں اور کافروں کی پرواہ نہ کریں۔ اللہ جو ہے وہ متقین کا ولی اور ان کا سرپرست ہے۔ اس کے بعد آیت نمبر 21 میں خداوند کریم نے ارشاد فرمایا کہ گناہگار اور نیکوکار جو ہے وہ خدا کے نزدیک برابر نہیں ہے۔ خداوند کریم ارشاد فرماتا ہے کہ ام حسب الذین اجترحوا السیئات ان نجعلهم کالذین آمنوا وعملوا الصالحات سواء محیاہم ومماتہم ساء ما یحکمون، کیا وہ لوگ جو کہ گناہوں کے مرتکب ہوتے ہیں وہ یہ گمان کرتے ہیں کہ ہم ان کو ان کی طرح قرار دیں گے کہ جو صاحبان ایمان ہیں، یعنی ایمان لے کر آئے اور عمل صالح کو انجام دیتے ہیں، یہ اور ان کی زندگی اور ان کی موت جو ہے وہ دونوں کی برابر ہوگی، یعنی گناہگار کی اور نیکوکار کی زندگی اور موت جو ہے وہ ایک جیسی ہوگی۔ ساء ما یحکمون، کتنا ہی برا حکم ہے جو یہ لوگ لگاتے ہیں۔ پھر اس کے بعد خداوند کریم نے بیان فرمایا کہ کفار جو ہیں وہ دنیا کی زندگی کو ہی اصل زندگی سمجھتے ہیں اور ان کا دین جو ہے وہ اپنی خواہشات کی پیروی کے علاوہ کچھ نہیں ہے، اور معاد کے بارے میں اور جب معاد کے بارے میں ان سے گفتگو کی جاتی ہے یا دوبارہ اٹھائے جانے کے بارے میں ان سے گفتگو کی جاتی ہے تو دلیل کے طور پر یہ کہتے ہیں کہ اچھا اگر تم سچ کہتے ہو تو ہمارے باپ دادا کو لے آؤ، یعنی وہ ہمارے باپ دادا جو مر چکے ہیں ان کو دوبارہ زندہ کر کے لے آؤ اگر تم سچے ہو۔ اس کے بعد قیامت کے دن کے حساب کتاب کا تذکرہ ہوا اور اس بات کا تذکرہ ہوا کہ قیامت کے دن ہر امت گھٹنوں کے بل گری ہوئی ہوگی اور ہر ایک کو اس کے نامہ اعمال کی طرف بلایا جائے گا، اور اس طریقے سے تقریباً دوبارہ
قیامت کا تذکرہ ہوا اور قیامت کے برحق ہونے کی طرف اشارہ کیا گیا، اور یوں اس پارے کا اختتام ہوتا ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔